میرا اپنا خیال یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں گے. میں کیوں کہتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ ساروں کو بھی، اگر ابھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو ان کو سمجھ آ جائے گی. اگر باقیوں کو نہیں سمجھ آئی، اپنی ہمارے جو اور لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے، ان ساروں کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک کی ضرورت الیکشنز ہے. اور اگر یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہا، یہ ملک کولیپس کر جائے گا. دیکھیں یہ ملک ہر طرح نیچے جا رہا ہے. ایک تو فائنینشلی بینکرپٹ ہو گیا، دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ اخلاقی طور پہ یہ تباہ کر رہے ہیں ملک کو. اچھے برے کی چور سارے اوپر بیٹھ کے ہیں. اوپر سے ان چوروں کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے جو حرکتیں ہو رہی ہیں، سارے ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن. اعظم سواتی ہے، میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو ان اداروں سے ہی آپ نے کام لینا ہے، تو آپ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ پہنچنے دیں؟ دیکھیے حبیب، اب ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ہم سب کو، مجھے چھوڑیں، ہم سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں. کیا ہم یہ ملک یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک آدمی، میں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بات کر رہا، اتنی طاقت ہے ایک آدمی میں کہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے گورنمنٹ گرانے کا اور چوروں کو اوپر لانے کا اور ان کو این آر او دلوانے کا. اب کیا ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو قبول کر لیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر گیا ہے اور وہ نقصان واضح ہے، اب سامنے ملک کولیپس کرنے پہ ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے. ذرا ہندوستان کی ٹی وی پہ پروگرامز تو دیکھیں پاکستان کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ جی بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ملک میں پیسہ نہیں ہے، ڈالر سب دنیا کے سامنے ہے. اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا. آپ گوگل کریں تو پتہ چل جائے گا پاکستان کے حالات کیا ہیں. تو ان حالات کو جو آدمی، جس نے، جو ذمہ دار ہے اس کا، اب مجھے بتائیں کہ کیا میں چپ کر کے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ ناراض ہو جائے گی، تو میں چپ کر کے قبول کر لوں یا اس ناانصافی کو قبول کر لوں؟ اور ملک کے اوپر، اچھا میں یہ بھی مان لیتا، ٹھیک ہے جی عمران خان کی حکومت اچھی نہیں کر رہی تھی، 6% گروتھ ریٹ تھا، چلیں آپ کوئی ایسے ٹیکنوکریٹس لیں، جینیسز، وہ ملک کو اٹھا دیں، بسم اللہ. لیکن چوروں کو اوپر مسلط کرنا، جنہوں نے بینکرپٹ کیا ہے. نون لیگ 2 دفعہ 99 میں گئی ملک بینکرپٹ جی، اور 2018 میں ملک بینکرپٹ. ان کے پیسے بن جاتے ہیں، ملک بینکرپٹ ہو جاتا ہے. ان کو اوپر لانا اور ہم یہ قبول کر لیں اور ہم کہیں گے جی وہ ناراض نہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں میں تو ایک حد تک ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کمپرومائز کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، میری تو ساری اسٹرگل ہے رول آف لا کی، انصاف کی. انصاف کے لیے آپ کو عدلیہ چاہیے، آپ کو کبھی اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. جب تک عدلیہ سٹینڈ نہیں لے گی رول آف لا کے لیے، یہاں یعنی رول آف لا کا انصاف کا مطلب یہ کہ طاقتور کو جب تک وہ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی، ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر اس ملک میں انصاف قائم نہیں ہوتا یہ ملک ختم ہو جائے گا. میں آج اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں، ملک تو بینکرپٹ ہے. اور انصاف اگر مل گیا، جو نیلسن منڈیلا کی ایک بڑی فیمس سینگ ہے، اس نے کہا غربت انصاف ختم کرتا ہے، انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے. تو یہاں چوروں کو اوپر آپ این آر او دے دیں، غریب لوگ جیلوں میں رہیں اور سمجھے کہ یہ معاشرہ بچ جائے گا. تو عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. یہی اسٹیبلشمنٹ بجائے ایک آدمی اس کو سارا رول آف لا تباہ کر رہا ہے اور انصاف تباہ کر دے، یہی اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں رول آف لا قائم کر دے، انصاف قائم کر دے، یہ ملک اٹھ جائے گا. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کام تو انہی 2 اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے. اگر ہم انصاف چاہتے ہیں، جو میری 26 سال کی سٹرگل ہے انصاف کی تحریک، تو یہ 2 اداروں کا صرف ڈاکٹر الوی کے ساتھ ہے. وہ ڈاکٹر الوی بھی بات کرتے ہیں، جو بھی ان سے پی ڈی ایم سے بھی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو ڈاکٹر الوی کرتے ہیں. تو کیا مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہمیشہ تیار ہوتی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن پی ڈی ایم سے تو فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم چاہتے ہیں الیکشن، یہ نہیں چاہتے، تو ان سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. خان صاحب، سیاستدانوں پہ ایک پریشر آ رہا ہے کہ پولیٹیشنز مل کے کوئی فیصلہ کر لے، کیونکہ اگر کوئی ادارہ یہ پولیٹیکل ہے تو سیاستدان بیٹھ کے بات کر لیں. بہت بڑا پرابلم ہے نا ابھی. پولیٹیشنز ہمیشہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ جو دیکھیں نا انہوں نے جو کیا ہے،
انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پیسہ چوری کیا، وہ باہر لے گئے، ان کے اوپر مشرف نے جب کیسز بنائے یہ باہر بھاگ گئے، اور اس کے بعد اسے NRO لے کے یعنی کیسز یہاں کے معاف کروا لیے. کوئی پولیٹیشین دنیا کے اندر یہ نہیں کر سکتا. زرداری نے بھی معاف کروایا، نواز شریف نے بھی. یہ جو ہدایبہ پیپر مل تھا وہ پیچھے ہٹ گیا مشرف، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اسحاق ڈار کی 164 والی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے ان کے لیے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا، تو اس میں تو انہوں نے اڑ جانا تھا، تو وہاں بچ گئے. NRO مل گیا، یہ زرداری بچ گیا، اس کے $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے. سرے محل وہ بک گیا تھا، وہ پیسہ پاکستان آنا تھا، وہ بھی ہضم کر گیا. نہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے NRO لے لیا، پھر آئے واپس. تو مجھے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو پولیٹیشنز کہتے ہیں جو دوسری دفعہ NRO لے رہے ہیں، تو پھر یہ جو جیل میں لوگ ہیں ان سب کو چھوڑ دیں. ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے چوری کیے. اور ایک معاشرے کے اندر اگر آپ اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم کر دیتے ہیں، اخلاقیاتی ملک ہی ختم کر دیتے ہیں، آپ معاشرے کو تو ختم کر دیتے ہیں. تو میں تو ان کو پولیٹیشین نہیں مانتا. ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایک گورنمنٹ افغانستان میں آ گئی جو پرو پاکستان تھی. یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو پچھلی حکومت تھی، 3 ڈفرنٹ دہشت گرد کے گروپس آپریٹ کر رہے تھے پاکستان میں افغانستان سے. وہ اگست میں گری ان کی گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ آ گئی. یہ پرو پاکستان گورنمنٹ تھی. پاکستان نے پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کو ایویکویٹ کروایا افغانستان سے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے سے فرینڈلی تھی. تو ہمیں سفارشیں، مجھے آتی تھی سفارشیں پرائم منسٹرز کی، یورپین، کینیڈین، وہ مجھے کر رہے ہیں، مجھے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کی مدد کی ایویکویشن میں. ساری دنیا ہمارے سے خوش تھی کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ TTP جب اس نے پاکستان واپس آنا تھا، ایک فرینڈلی ہماری گورنمنٹ تھی وہاں، تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہونا تھا ان سے نیگوشیٹ کر کے، اور ایسی سیٹلمنٹ ان سے ہوتی، اور اس میں پیسے چاہیے تھے. ہم نے ایکسٹرا پیسے بھی ان کے لیے ریلیز کیے تھے. فاٹا کے لیے ایکسٹرا پیسے ریلیز کیے تھے جو فیڈرل گورنمنٹ نے آ کے بند کر دیے. یہ جو چوروں کی حکومت آئی انہوں نے بند کر دی. اگر ہم وہاں اس وقت ان کی سیٹلمنٹ کے لیے جو پیسے تھے اور مرجر کے لیے جو ان کے پیسے خرچ کرنے تھے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر وہاں پھر سے وائلنس شروع ہو گیا، جو مجھے خدشہ ہے، کیونکہ اب افغانستان کی حکومت بھی ہماری اتنی پرو نہیں ہے. وہ بلاول بھٹو ساری دنیا میں بھاگا پھر رہا ہے، سنا $2.25 ارب روپے آپ نے ٹورز پہ خرچ کیا. میں نے اپنے خود پیسے خرچ کیے. اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، میں یہ انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے ذرا کوئی پتہ چلے پیسے خرچ کیے ہیں اس نے، کیونکہ چھٹیاں ہو رہی نا. تو جدھر جانا چاہیے تھا افغانستان ادھر تو گیا نہیں. جانا تو افغانستان میں چاہیے تھا جدھر ہمارے لیے 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. میں نے جب یہ افغانستان ہوا، جو سارا مسئلہ تھا، دیکھیں ہمیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی مل گئی تھی کہ مکمل طور پہ ہمارے اس بارڈر کے اوپر امن ہو جائے. لیکن اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر وہاں تعلقات مجھے اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، میں نے تو دیکھ رہا تھا ہرات میں پاکستان ایمبیسی کے باہر مظاہرے بھی ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ان کے تعلقات ٹھیک نہ رہے اور ان کی مدد نہ رہی ہمیں، تو یہ ہمارا بارڈر تو ایک پہلے ہی ملک کے معاشی حالات برے ہیں. تو اگر یہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، جو پہلے 10 سال آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اور خاص طور پہ جب اسلام آباد کے اندر یہ جو ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اس وقت. یہ سچویشن بڑا خطرناک ہے ہمارے لیے. آگے غلطی سے اسمگلنگ کر کے باہر جاتے ہیں اور پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں پیر پہ. کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ پیسے تو نہیں کوئی بانٹ رہا، لیکن وہاں انصاف ہے، محنت کرتا ہے اس کو. وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے. مجھے بتائیں قبضہ گروپ کیوں یورپ میں نہیں ہے، کیوں امریکہ میں نہیں ہے؟ قبضہ گروپ اس ملک میں جدھر انصاف نہیں ہے، جدھر رول آف لا نہیں ہے. قبضہ گروپ کیسے کدھر آپریٹ کرتا ہے؟ کمزور کے اوپر. میں کمزور کی زمین، طاقتور کی تو میں زمین نہیں قبضہ کرتا، میں کمزور کی کر لیتا ہوں. ساری جگہ طاقتور کمزور کے اوپر قبضے کر رہا ہے، اور وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر سے میں کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کبھی یہاں انویسٹ نہیں کرے گا، سرمایہ کاری آئے گی نہیں. اتنا بڑا ہمارا 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی، وہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ رول آف لا نہیں. آپ کتنے عرصے میں یہ تاثر بنا دیں گے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ بھی یہاں پہ انویسٹ کر دیں، کتنا عرصہ لگے گا آپ کو رول آف لا کا تاثر قائم کرنے میں کہ دنیا سمجھے کہ ہاں
دیکھیں اس میں سارے، میں اکیلا نہیں ہوں گا، یہاں داروں کو سب کو پہلے تو قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبور ہوں، کیا ہم نے ایسے گزارا کرنا ہے؟ کیا ہم نے ہاتھ پھیلا کے یا ذلیل ہوتے رہنا ہے کہ اس لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا؟ یا کیا خوددار ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، پاکستان کا نعرہ کیا، جو کہ خودداری کے اوپر، غیرت کے اوپر ایک عظیم قوم بنا تھا ہم نے. تو اگر ہم نے وہ بننا ہے تو یہ غلط فہمی میں سارے ادارے دیکھ لیں جو بھی ہیں، اگر یہ ملک اکٹھا ہو کے اب اس طرف نہیں جائے گا لا الہ الا اللہ پہ، جس کے لیے ایک عظیم خواب کہ ہم نے عدل اور انصاف، جو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے تو عدل اور انصاف قائم ہوا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. تو اگر یہ قوم ادھر نہیں جائے گی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ قوم وائبل ہی نہیں رہے گی. آپ کو پتہ ہے 7.5 لاکھ پاکستانی، جس میں ٹاپ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، صرف 7 مہینے میں ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. تو پاکستان کے اوپر تو امید ہی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو. کا مطلب کانسٹیٹیوشنلزم، اور جو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے جس دائرے میں رہ کے آپ کھیلیں، تو وہ اسی اندر ہم کھیلے ہیں ابھی تک. میں نے کبھی کوشش نہیں کی دوسری طرف جانے کے لیے، کہ آئین سے باہر نکلنے کے لیے. تو ہم نے جب یہ فیصلہ کیا 10 اپریل کو، میں نے فیصلہ کیا کہ میں پبلک میں جاؤں گا جی، اور میں پبلک میں نکل گیا. بلکہ پبلک آپ سے پہلے نکلا ہے. ہاں، پبلک بلکہ 10 کو نکلا ہی، اس کے بعد میں نکلا. تو میرا مقصد ہی صرف ایک یہی تھا کہ میں ایک آئین، ایک جمہوریت کے اندر ایک پولیٹیکل لیڈر عوام کے پاس جاتا ہے اپنا کیس لے کے، اور عوام کو میں نے اپنے ساتھ نکایا اور بتایا کہ ہوا کیا ملک کے ساتھ، کہ ایک چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے، اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی گورنمنٹ کو گرانے کی. تو بہرحال میں پبلک میں گیا، پبلک نے رسپونڈ کیا، لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس ملک میں انتشار ہو. تو جو دوسری چیز ہے نا، اگر آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ پبلک کا پریشر ڈالتے ہیں ان کو. آج 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، گیلپ کی سروے ہے. دوسری طرف آپ یہ کریں کہ خون خرابہ ہو، لوگ مریں اور تباہ ہو، وہ دوسرا طریقہ ہے. وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں 26 مئی کو ہم نے جب دھرنے کا اعلان کیا تھا، تو مجھے پتا تھا اس دن اگر میں وہاں بیٹھ جاتے ہم اسلام آباد میں، تو مجھے پتا تھا خون ہوگا. اب جب ہم 26 نہیں، آپ 25 مئی کی بات نہیں، میں 26 مئی کی، کیونکہ ہم صبح پہنچے تھے، میں پہنچتے 26 مئی ہو گیا تھا. تو ہم نے بیٹھنا تو اس دن شام کو تھا. پھر جو 26 نومبر تھا، وہ اتنی پبلک آئی تھی. اب وہ اس پبلک کو اگر ہم صرف یہی کنورٹ کر دیتے ہیں کہ ہم سارے اسلام آباد کو چوک کر دیں، ہم یا کہتے اسلام آباد کے اندر جانے لگے، تو وہ اتنی پبلک کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن انتشار ہونا تھا. تب بھی فیصلہ کیا کہ ہم آئینی طریقہ لیتے ہیں. آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہوں.